حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کشمیری ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ قرار دینے سے اکثر گریز کرتے ہیں. یہ وجہ بڑا ظالم سوال کیا. یہ ظالم سوال بالکل ظالم سوال کوئی اہم سوال ہے اور سوال ظالم ہے. یہ اکثر گریز کرتے ہیں والا جملہ پر میں نے ظالم کا لفظ استعمال کیا اور میں بڑا خوش میں ہوں. میں ٹھیک خوش میں ہوں. تھپڑ لگائی تھی اس لیے میں نے تھپڑ کو جواب دے دیا. انہوں نے الزام غلط لگایا تھا اس لیے میں نے ظالم کے لفظ سے کیونکہ ظلم کیا مجھ پر الزام لگا کر میں گریز کرتا ہوں تو ظالم. میں نے کہا ظالم سوال ہے. شکر ہے ان کو ظالم نہیں کہا سوال کو ظالم کہا ہے. یہ اپنی یاد رکھیں کہ آپ کسی ایسے ویسے دنیوی سیاستدان سے بات نہیں کر رہے ہیں. جو میں کہوں گا سچ بولوں گا. مطلب میرے اس میں کوئی چال بازی اور دھوکہ بازی اور بالکل مناسبت یہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ اگر یہ چال بازیاں کرتا تو میں وکیلی کر کے کوٹیاں بناتا ہے کھاتا پیتا. میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. یس تو اب 72 میں جب وہاں پاکستان پیپل پارٹی بٹو صاحب کے دور میں جو بند پر تھی عروج پر یعنی ہمارے کھاتے پاکستان کو دوبارہ وہ کر کے پیپل پارٹی تھی اور اس کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا کنونشن میں. نومبر 72 میں آج پاکستان پیپل پارٹی کا کنونشن تھا بٹو صاحب کا. ہمیں 40-50 آدمی لے کر آنے کا مجھے بھی دعوت ہوئی تھی. تو اشاروں میں بات کروں گا ایک جملہ. یہ خورشید حسن میر جس کو وہاں پیپل پارٹی میں کھمبا کہتے تھے. کھمبا متعارف نہیں تھا اس کی کوئی نہیں تھی. تو کوئی بس شامت کوئی بٹو صاحب کی نبض کی کمزوری کی وجہ سے یہ چھایا ہوا تھا اور بٹو صاحب کے نبزوں پر سوار تھا کرسی پر. ہم کہ نہیں ایسی تمام بات کر رہا ہوں. تو وہ جو جلسہ ہوا نومبر 47 کا پیپل پارٹی کے بہت اہم سوال ہے اور میرا جواب اہم ہے. اس جلسے میں کمبختی ہوئی شامت ہوئی. پیر علی جان شاہ صاحب ان دنوں آزاد کشمیر PPP کے صدر تھے. سید پیر علی جان شاہ نقوی. تو جلسے سے ایک دن پہلے پیپل پارٹی سیکریٹریٹ گیا تھا میں جلسے کے بارے میں حوالے معلوم کرنے کے لیے. پیر علی جان شاہ بھی وہاں آیا تھا کمبخت. اس سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی دوسرے دن کوآرڈینیشن کی. لیکن پیر علی جان شاہ کو کیا ہوا قیامت مجھ سے بات بھی نہیں کی. سگریٹ نکال کے پی کے مجھے پیش بھی نہیں کیا اور بھاگ گیا مجھ سے. یہ وائلنٹ طریقے پر اس طرح جھٹکے سے وہ چلا گیا. منصور اتنا تک ہوا کہ اب سگریٹ پیش بھی نہیں کیا. تو دوسرے دن جلسہ ہوا تو پنجاب کا PPP کے صدر شیخ بوڑھے اپنے رشید بابا سوشلزم انہوں نے تقریر کی. جتوئی صاحب نے سندھ کے PPP چیئرمین کہ صوبہ سرحد کا وہ اس حیات کا بھائی محمد حیات خان نے تقریر کی. بلوچستان کے دوست بخش عیسانی نے PPP کے صدر. پھر رضی شاہ کی باری آئی آزاد کشمیر کی PPP کے صدر. تو کل کچھ سے بات نہیں کی اور آج آ کر اس نے من جملہ دیگر باتوں کے علاقہ شمالی کو اپنے باپ کا جاگیر جیسا بنا کر کہا علاقہ شمالی ہمارا علاقہ ہے. میں اس نمائندہ اجلاس سے مطالبہ کرتا ہوں جو ہمارا حوالہ کیا جائے. اب بتائیے نا یہ کوئی طریقہ ہے پراپرٹی. یہ باتیں طریقہ غلط ہے ان کی ہیڈنگ کا نوٹ اٹ. آپ سمجھ طریقہ غلط ہے. اس طرح کہنے سے کوئی مرغی نہیں دے گا. 28,000 مرغوں میں بات کرو. ہم سے بات کرو طے کرو. بالکل یہ بات ہے نا ایک ہونے کے لیے. نوٹ کریں آپ لوگ. ہاں تو یہ بات ہوئی نا. پیر علی جان شاہ یہ کہا ایک جملے میں ہمارا علاقہ ہے حوالہ کرو کدھر اجلاس سے. تو اس کے بعد مجھے بلاوا ہوا. وہ اتر رہے تھے پوڑیوں سے میں چڑھا. اب ایڈوکیٹ جو علی خان صاحب صدر PPP گلگت بلتستان تشریف لائے ہوا. اب وہ خورشید میر جو بٹو کے نبض پر ڈینگلنگ کرتا ہے وہ سٹیج سیکرٹری ہے. ہاں کمبخت اور وہ کشمیری. میرے ایک جملے پر سارا جلسہ جمعہ ہے. سارا جلسہ جمعہ ہے. میں نے کمپیریزن کیا علاقہ شمالی کا 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کے ساتھ. وہاں کمپیریزن کچھ ایسے جملے آ گئے کہ نعرے ہی نعرے اور تعریفیں ہی تعریفیں. نیچے سے جلسہ کچھ ہو گیا میرے لیے. اس پر میں نے بٹو کو ایک خوبصورت شعر کہا تھا. میں نے کہا تھا پنجاب میں آپ کی 80% پیپل پارٹی ہے. سندھ میں آپ کی 90% ہے. صوبہ سرحد میں آپ کی 35% ہے. بلوچستان میں 15% ہے. تو جہاں 35 اور 15% 80% پیپل پارٹی ہے وہاں آپ حکومت کر رہے ہیں. صوبائی بھی ہے مرکز میں بھی وہ ہیں. تو ہمارے ہاں 95% کی پیپل پارٹی ہے. تنظیم ملت کو میں نے پیپل پارٹی میں کنورٹ کر کے پیش کیا ہے. اس لیے ہم پر آپ نے یہاں کے CSP افسر کو سوار کرایا ہے. شاید ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. شاید تجھے تلاش کسی بے وفا کی تھی اس پر وہ جلسہ جمعہ. سمجھے نا اس طرح. تو اب وہ پیر علی جان شاہ کے سوال کا جواب میں نے یہ دے دیا وہاں جلسے میں کہ
کہ کشمیری لیڈر ہم کو اپنا اٹوٹ انگ کہتے تھکتے نہیں. آج میں اس نمائندہ اجلاس کو بتائے دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر جموں گلاب سنگھ کی جاگیر تھا جس میں ہم شامل نہیں تھے. کشمیر بے نامہ برسر کے ذریعے 1846 میں ڈوگروں کو بیچا انگریزی نے, تو اس وقت بھی ہم اس کے حصہ نہیں تھے. تو انگریزوں اور ڈوگروں کے مشترکہ پے در پہ حملوں سے ہم فتح ہوئے, علاقہ فتح گیا ہمارا بزور بازو, اور 47-48 میں خدا نے توفیق دی, بزور بازو ہم آزاد ہوئے ہیں. تو وہاں کچھ عورتیں الگ بیٹھی تھیں, ان کی طرف بھی میں نے جملہ پھینکا تھا. میں نے کہا تھا سوائے اس جبری داخل و خارج کے اس پر عورتوں نے بڑا انجوائے کیا ہے. میں نے کہا تو جب بولنے پر آتا ہوں تو آپ لوگوں کو اندازہ تو ہے. میں نے کہا سوائے اس جبری داخل و خارج کے کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کا کوئی اخلاقی, کوئی لسانی, کوئی تمدنی, کوئی اگر رشتہ ہے تو کشمیر کے لیڈر مجھ سے بات کریں, میں سننے کے لیے تیار ہوں. تو اس پر وہ خورشید حسین میر بھی گیا, آپ سمجھ گئے نا, اس سے لا تعلقی کا اس نے سینس لیا. یہ بات نہیں تھی, اس کی ذمہ داری اس پر آتی تھی کل پھر جان شاہ پر. لیکن خورشید حسین میر کیونکہ عالی نام تھا, بٹو کے نبزوں پر سوار تھا وہ, کہ کوڈ ڈو اینی تھنگ, اور اس نے بڑی کمیونگی کی. تو اس نے کسی دن مجھے بلا کر کہا کہ آپ آزاد کشمیر میں ضم ہونے کے لیے آپ ریٹن موومنٹ کریں, موو کریں. تو بصورت دیگر تو میں نے کہا بصورت دیگر کی کیا, میں نے آپ کیوں رکے بولے سیکریٹ میں. تو اس نے کہا میں آپ سے آپ کی لیڈر تبدیل کروں گا, کسی اور کو بھیجوں گا لیڈر بنا کر. میں نے کہا لیڈر تو لوگوں کا ہوتا ہے, آپ بنا کر تو افسر بھیج سکتے ہیں, قانون دے سکتے ہیں, لیڈر تو وہ لوگ بناتے. کہا نہیں ہمارے پاس آدمی ہے. مجھے نہیں پتا تھا, سینس میں نہیں آیا کہ اس نے کرنل افضل خان سے بات چیت کر کے طے کی ہے. میں یہ سمجھا آپ کے سوال سے سر کشمیر کا یہ حصہ ہے, لیکن یہ طریقہ کار ان کا غلط. بات کر رہا ہوں, سنیے. نہیں آپ کو برداشت کریں, ایک دو جملے شاٹ اور کہوں گا. یہ آپ کو گراؤنڈ بتایا جہاں سے کھیل خراب ہوا, یہ بتایا. اب دوسرا جملہ سنیں, آپ کلیئر ہو جائیں گے. چھپیں گے نہیں, میں چھپاتا نہیں ہوں. وہ تو اس کے مس بہیویئر کی وجہ سے یہ ہوا. حقیقت میں میں نے اس خورشید حسین میر کو, اسی کو جس کا ذکر کر رہا ہوں نا, اس کو میں نے یہ کہا کہ آپ غلط ہینڈل کر رہے ہیں, آپ اور پیر جان شاہ وغیرہ ایسا نہیں کریں, ہم کو ہم دم کرو, یہ کرو, وہ کرو, نہیں کہو. میں نے یہ کہا تھا ان کو کہ آزاد کشمیر 4000 مربع میل ہے اور آبادی 19 لاکھ ہے. ہم 28,000 مربع میل ہیں, آبادی ہماری 10 لاکھ ہے. رقبہ ہمارے زیادہ ہے 7 گنا, آبادی تمہاری دوگنا ہے ہم سے. تو آبادی کی حکومت ہوتی ہے, رقبے کے دارالخلافہ ہوتا ہے. تو آزاد کشمیر 4000 کو 28 میں ضم کرنے کے لیے آپ کشمیری لیڈروں کو تیار کر کے مجھے اطلاع دے دیں. کیا برا کہا تھا؟ بہت اچھا تھا. یہ میرا سٹینڈ اب بھی ہے اور تھا, نہیں سمجھے. یس, وہی بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ علاقہ سنیے نا, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں فرما رہے ہیں آپ. اب سمجھ گئے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ پریپیئر یور کشمیری لیڈرس ٹو انیکس دی AK with northern areas because we are 7 times vaster and longer than آزاد کشمیر. تو میں نے کہا کہ گلاس, اس کو کہا تھا کمبخت کو, گلاس بالٹی میں ڈالا جاتا ہے, بالٹی کو گلاس میں نہیں ڈالا جاتا ہے. میں نے کہا میر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو کہا میں خود کشمیری ہوں, بٹ ہوں. اس کے آپ دوسری بات اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں آ کر جان کر کے, آپ عبدال خالق تاج صاحب کا گھر ہے, جمشید خان دکھی کا گھر ہے, آپ کو چھوڑ کے ان بچوں سے میں سودا بازی کروں گا تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کو مجھ سے بات نہیں کی, تو اس طرح وہ جانتے ہیں میں لیڈر ہوں یہاں, آپ سمجھ گئے. تو مجھ سے بات نہیں کر کے کوئی طالب علم سے کسی سیکٹیرین اس پر کسی کیوں کرتے ہیں کنجر, نہیں سمجھے آپ. میری قوم جو میں کہوں گا ماننے کے لیے تیار ہے اور میں منوا کر رکھ دوں گا. تو آپ سمجھ گئے. آپ انہوں نے مذہبی کہا تھا, اشارہ یہ کیا تھا. تو میں نے کہا جو میں کہوں گا میری قوم ماننے کے لیے تیار ہے, کسی فرقے کے بھی ہوں, کیونکہ میں نے سب کی خدمت کی ہے اور میں سب کے لیے نیت ہوں. ہاں اچھا سنیے, گفتگو کے لیے یہ وزیر اعظم ہے وہ اور صدر سکندر حیات جو ان پاور نہیں تھے, وہ بغل گیر ہوئے. میں سردار قیوم سے باقیوں سے ہاتھ میں لایا, نیچے بیٹھا. تو پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ سردار قیوم صاحب نے سکندر صاحب بات کرتے بولے جنگی سے, کہا میرے نائب ہیں مسلم کانفرنس کے. تو میں نے مسکرا کر کہا تھا بڑے بہادر پہلوان نائب کو اپنا اچھا کیا ہے, کہیں اگر بکسنگ ہو گئی, ہاں سیاسی معاملہ ہے تو یہ 4-5 کو گرا دے گا. تو آپ نے بڑا اچھا ٹکرا, اس پر تالیاں بجی اور مسکراہٹیں اور ہنسیاں ہوئی. آپ سمجھ گئے نا. عبد القیوم خان نے مجھ سے کہا جوہر صاحب آپ کھینچے رہتے ہیں, یعنی دور. اس پر میں نے سردار قیوم نے ان پر ثابت کیا کہ کھینچے تم رہتے ہو. ان کو یہ کہا کہ جب 47-48 میں, نوٹ کریں ہسٹری آ رہی ہے, نوٹ کریں, اب نوٹ ہوگا, یہ بہت ضروری بات ہے. 48 میں UNO کے ممبر آ رہے تھے, 1948 4 اپریل کو.
یہاں پٹھان افسر تھے، سر سے پاؤں تک انہوں نے چھپائی ہوئی تھی بات، اور چھپا کر اس علاقے کو صوبہ سرحد میں ضم کرنے کا فائنل کیا تھا. دستاویزیں تیار کرائی تھی راجی شاہستان وغیرہ سے یونو کو ممبر کو دینے کے لیے، صوبہ سرحد میں پکا کرنے کے لیے. یہ بختاور خان حاجی جو ابھی فوت ہوا کل پرسوں، وہ آ گیا اور اس نے میں اور میرباز وغیرہ کو ہلایا شام کو اس پولو گراؤنڈ میں کہ کل یہ ہو رہا ہے، یونو کے ممبر آ رہے ہیں اور دستاویز تیار ہے. راجی شاہستان خان نے 4000 انگوٹھے لوگوں کے اجلالی جمع کرائے ہیں اور یونو کو ممبر کو لے کر پٹھانوں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. اور اس کے بعد تو ہمارا خاتمہ ہے. کھائے دعوت نامہ تھا گول، دعوت میری طرف سے تھی. کوارٹر اسپتال میں استوری یوسف علی کا تھا اور غرض دعوت ذکر نہیں تھا. تو اس وقت دولت شاہ صاحب نے کہا کہ کس بنا پر ہے جو دعوت تمہاری ہے، کوارٹر اسپتال کا ہے، اپنے گھر میں نہیں بلایا ہے، اب یہ کس نوعیت کا ہے؟ تو اس پر میں اٹھ کے چیخا اور رویا، میں پھوٹ کر میں نے کہا کل ہمارا نکاح ہو رہا ہے اور جبرے ہو رہا ہے، ایک طرفہ ہو رہا ہے پٹھانوں کے ساتھ، نہ مار نہ رضا اور نہ کچھ. ہاں اس لیے دعوت ہے تمہارا سب کو ہو رہا کہ ہم وہ نکاح کریں یا نہیں کریں یا جھٹکا دے دیں، کیونکہ وہ پٹھان مہمان ہو کر آئے ہیں، ہمارے یہ کر رہے ہیں. تو پکا بھی ہو جائے گا، کیا ہوگا پھر تو کل رکھی تو سب کچھ بھی نہیں رہے گی ہمارے پاس. وہ واقعہ ہوا، مختصر یہ کر رہا ہوں. تو پھر وہاں کہا کیا ہونا چاہیے، تو لوگوں نے مجھے صدر چنا، کسی کو نائب صدر وہی پڑھی، کسی کو سیکٹری وکیل عہدے تقسیم کیے، مسلم کانفرنس بنایا. مسلم کانفرنس یہ کس سن کی بات؟ 4 اپریل رات 1948 48. مائنڈ یو سمجھتے ہیں آپ لوگ، آپ کا پروپیگنڈا خراب ہے میرے بارے میں. یعنی مطلب اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے لیے چلو، بلکہ کشمیری بھی، میں عجیب آدمی ہوں، بڑا اچھا ہوں. تو سنی تو کیا ہوا رات کو، یعنی یہاں شارٹ کر رہا ہوں نا، شارٹ کر رہا ہوں، بازار سے رنگین لایا اور مسلم کانفرنس کا ایجنڈا بنایا. وہاں پر ہی بیٹھ کر ہم سب تعلیم یافتہ تھے، مسلم کانفرنس ٹائپ کیا، ہمارے پاس آج رائٹریں تھی، ہم کلر تھے وہاں. مسلم کانفرنس وہاں پر ہی کانسٹیٹیوٹ کر کے ٹائپ کر کے دستخط وہاں مار کر ایجنڈا بھی تیار کر کے سازش تیار کی ہم نے. اس سازش کے تحت وہ میمورینڈم جو ہے اسی فوٹو سیٹ کر کے دے دی محمد عالم پولیٹیکل ایجنٹ کو بھیجی، کیا کہ اس کو پڑھے ہماری حماقت سادگی. اور صبح ہم نے اپنے لیے مینور کیا، وہاں 60-70 سے ہم جمع. انہوں نے میری ہدایات کے مطابق کسی نے چھٹی، کسی کے درخواست کوئی بیمار ہوں کہتا ایئرپورٹ آ گئے، یہ انہوں کو مروں کے استقبال کے ہمیں بلایا گیا تھا. ہم قدر تھے ماتو واسو تھے وہاں. اب جب جہاز سامنے آیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ریئیکشن حکومت نے ظاہر کی ہے کہ سادہ آدمی اب بھی. تو جہاز وہاں آ گیا تو میں نے، میرے ساتھ شمشاد اور غلام رسول ڈی فوج جو ابھی ریٹائر ہیں میرے ساتھ تھے، ان کے پاس ڈنڈا اور ڈنڈا تھا، میں تو صدر ہوں. جب وہ ڈنڈا چلانے لگے ڈنڈے پر تو عبداللہ خان اس وقت حوالدار تھے، انسپیکٹر عبداللہ خان حاجی. اچھا. انہوں نے کسب تھے شمشاد جو ڈنڈا ہوں ٹکراس سے لپ تھے، جنڈا غلام رسول جو چست چندر جو خبردار میں حتل نہیں تو گرفتار ہوں منشی صاحب لنگ مرور چھو. یعنی حکومت نے ڈیوٹیاں تقسیم کی تھی اور مجھ پر وہ رکھا تھا عبداللہ خان کو. تو مطلب یہ ہوا جہاز آیا، لین کیا، افسروں نے جا کے ریسیو کیا، ہم پابند ہوئے، جھنڈا ونڈا ٹوٹ گیا. تو پھر جب ہم سڑک پر آئے ایئرپورٹ کراس کر کے تو میں نے خدا سے اس دن جو وکالت کی ہے تھوڑے سانسوں میں، یا اللہ وہ ہے خدا ہے وہ ہے سنتا ہے لیکن جرگیر جیسا ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں. وہاں آ کر میں نے خدا سے بالکل ہی الٹیمیٹم دے دیا کہ اتنی محنت کی ہے، اب گلگت جا رہا ہے ان کے ہاتھوں پٹھانوں کے، اگر آج کے تو خدا نہیں دے گا تو بس آئندہ مسئلہ تو کام ٹوٹ سجو نہیں دیں کہ تو اصل خدا نہیں دیں کہہ دیتے رہے یہاں تک. تو اس میں خدا شاید غیرت میں آ گیا، کوئی ان کی رہی غیرت خدا کی. ہاں وہ تھوڑی سنیے پھر کیا ہوا. اب سڑک آ گئی نا، پہلے تو ایئرپورٹ کھلا ہوتا ہے، سڑک پر ان یو این او کے 5 ممبروں میں فراز کی ایک خوبصورت لیڈی بھی تھی. عبداللہ خان صاحب یہ بوڑھے نہیں جوان تھے، حاجی بھی نہیں تھے، وہ اس لیڈی کی طرف دیکھ کے ذرا مدہوش تھے. میں نے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا ہے، دماغ لیڈی کے ساتھ ہے. میں نے دیکھا تو بے ہوش جھٹکا دے کے میں لیڈی کے گود میں گیا. ٹارگیٹ پکنک مطلب روس کا، امریکہ کا، فرانس کا، جرمنی، میری این تک پاکستان امکان ہو جاتا ہے. تھوڑا جو پک دے جھٹکا دے گا پک لیڈی کے گم سو جھٹکا دے ارے تو تک بھی نہیں. اب یہ لوگ عالم سردار عالم بھی ساتھ ہے، اے پی بھی ساتھ ہے، لیکن بے کڈو جھمٹ کر کیجیے نا. وہ تو یہی دیکھنے آئے تھے کہ جب رنگ گلگت فتح ہوا ہے یا خود پاکستان میں گئے ہیں دیکھنے. ابھی تھی تکبیر نعرے تکبیر تھی سیکن گلی تو لینے ہی نوا چنوان. میں ساتھ ساتھ کون ایسے کون گلا میں پولیس سے گرفتار چکی بڑے ضرور آواز دیے کون کون ایسے اس لیے رات باقی جگہ لے لینا جی
اچھا پیدائش کو وہ نیلا مجھے وہ تو سچی لیا تو کوئی اٹھا لیجیے کوئی نہ مسجد ہے سر کے آج کھڑا بھی گفتو نظر آ گلی تو بڑھ کیا مجھے ہوتا رہی وہاں موسر کر رہا ہوں نارے تدبیر کا ہاتھ گئی کیوں کو پتہ لگا نا اس سے کہ اللہ اکبر کرنا ہے ویسی جا کر نہ مگتے ہی پہاڑی نہ پھوٹے نہ پھوٹی پتا ان کو تو ان کو وہ سابقہ اس اعلان سے پتہ لگا کہ شاید جواب دینا ہے یہ تو وہ چاہتے ہی تھے نارے تدبیر کا ادی اللہ اکبر تیجیلی اس کی بش ارشد کا تھنا مرائی کی دبن ادی تھی اللہ اکبر کرے کرنے خدا کمپیوٹر بین کم بتا نہیں کرے کرنے مردو جو کچھ بین کرے کرنے انجیکشن بھی حسین یہ کو مہینہ مقصد کی اب رہے کیونکہ مسلم کانفرنس ایسا ایک جماعت ہے کہ جس پر گلگت کے لوگ منہ پھاڑ کے دل پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں تو پھر وہ دستاویز کسی اور کا یہ نوٹ کریں آپ سردار صاحب آئی اینڈ یو آر ناٹ چلڈرن وی آر ریسپانسبل سٹیزنس اینڈ لیڈرس آف اوور پیپل میں نے کم ٹو یور گڈ سینسز اینڈ ٹاک کا جوہر صاحب گالیاں کیوں سے کوئی بات کرو تو میں نے کہا بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں علاقہ شمالی کو آزاد کشمیر میں دے دو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کو شمالی میں ضم کرو 4000 کو 28 میں ضم کرتے ہیں 28 کو 4 میں نہیں کرتے ہیں میں نے ٹانک کو بدن سے جوڑتے ہیں بدن کو ٹانک سے جوڑو نہیں کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اس پر پھر اس نے خریدنا شروع کیا داری آپ سمجھ گئے سردار قیوم کو 76 کی بات کر رہا ہوں ہمارے 76 کو اس کی 70